آغاز میں خبر آپ کو دیں، مودی سرکار جنگ میں شکست کے بعد کھیل میں سیاست لانے پر بضد۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کا محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی لینے سے انکار۔ بھارتی ٹیم کسی اور سے بھی ٹرافی وصول نہ کر سکی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے سپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایشیا کپ 2025 کی تقریب ٹرافی دیے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ٹرافی نہیں دی جائے گی۔ ٹرافی کو ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں ہی رکھا جائے گا۔ بھارت کا کھیل سے کھلواڑ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں تماشا لگا لیا۔ بھارتی بورڈ کی ماں پر بھارتی ٹیم کی ہردر میں صدر ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی ٹیم کی محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہ کرنے کی ضد کے باعث تقریب تاخیر کا شکار ہوئی۔ محسن نقوی بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب تاخیر سے شروع ہوئی تو بھارتی ٹیم کو ٹرافی دیے بغیر ہی تقریب ختم کر دی گئی۔ بھارتی کھلاڑیوں نے اپنے انفرادی ایوارڈز ہی حاصل کیے۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کو رنر اپ ٹیم کا چیک دیا۔ ٹرافی بھارتی ٹیم کو نہیں دی جائے گی۔ منتظمین ٹرافی اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ ٹرافی کو ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں رکھا جائے گا۔ بھارتی ٹیم نے ٹرافی کے بغیر ہی جشن منایا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تمام اہم معاملات پر ایک پیج پر ہے۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ دوسرے صوبے پنجاب کے معاملات میں مداخلت سے باز آئیں۔ پنجاب نے کبھی آپ کے معاملات میں مداخلت یا دخل اندازی نہیں کی۔ اپنے مشورے پاس رکھیں۔ تمام صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے ایک جیسے وسائل ملتے ہیں۔ پنجاب کی طرح آپ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ پنجاب کو سبق دیا جا رہا ہے۔ بھئی پنجاب نے آپ کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں۔ جب بلوں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو آئی ایم ایف کو جا کے میری شکایتیں لگا رہے تھے۔ اگر آپ کوئی کام کریں سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق کا، اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو سیاست یاد آ جاتی ہے۔ پنجاب کا اپنا پانی ہے، وہ پنجاب کے عوام کی، پنجاب کے کسانوں کی، پنجاب کے کھیتوں کی امانت ہے۔ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے، جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں۔ حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا، بال کھینچے، آوازیں لگائیں، اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا، آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا آزاد کشمیر کی مختلف جامعات کے طالبہ سے پلندری میں خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 15 سپتمبر کو 1000 سے زائد طالبہ اور اساتذہ کے سوالات کے جوابات دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال جواب سیشن کے چند حصوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی سسٹم کام کر رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی امن ریلی پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح کارکنان کا حملہ۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح کارکنان نے اپنے ناکام احتجاج کا غصہ عوام پر نکالنا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح کارکنان کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ بٹل میں ایمبولینس کا راستہ روکا جس سے بزرگ شہری محمد صادق وفات پا گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہلڑ بازی اور درندگی کے خلاف عوام سراپا احتجاج، سیکیورٹی اداروں نے توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ قومی اسمبلی پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ صحافیوں نے اڈیالہ جیل میں سینئر صحافی کے ساتھ بدتمیزی پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ آئینہ دکھانا صحافیوں کا کام ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافی کو ہراساں کیا گیا۔ سیاست اور صحافت کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا کہ سینئر صحافی کو دھمکیاں دینے کی مذمت کرتے ہیں۔ صحافیوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحافی سے بدسلوکی کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی سے منظور۔ اڈیالہ جیل میں صحافی کے ساتھ ناشائستہ گفتگو اور دھمکیوں کی مذمت کی گئی۔
नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। खबर एजेंसी के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने वाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म को कॉल की और उस हमले की माफ़ी मांगी जिसमें हमास के अहम रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमरीका के दौरे पर हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी है। खबर एजेंसी के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने वाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म को कॉल की और उस हमले पर माफ़ी मांगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा, मसनूई ज़हानत तरक्की पजीर ममालिक के लिए कामयाबी की ज़मानत बन चुकी। वो ममालिक जो इस टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो रहे हैं वही आने वाले वक्त में मौशी ताकत भी बनेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान के नौजवानों को आलमी सतह के चैलेंजेस से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। हुकूमत सिंध ने ईवी टैक्सी लॉन्च करने की तैयारियां तेज़ कर दी। हुकूमत सिंध का दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि आवाम को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात मिलें। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि इब्तिदाई मरहले में ईवी टैक्सियों में ख़वातीन के लिए टैक्सियाँ मखसूस की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मज़ीद ईवी बसें भी शामिल होंगी। ईवी गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशंस की तैयारी पर भी काम जारी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत सिंध का अज़्म है। बात करें मौसम की तो कराची में समंदरी हवाएं रुकने और खुश्क हवा चलने के बायस सख्त गर्मी और दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। अली मेहदी की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय गुजरात और उसके अतराफ कम हवा के दबाव के बाइस कराची खुश्क हवाओं की लपेट में। शहर में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी बहुत लग रहा है, बहुत गर्मी है। बस अभी क्या करें, कनेक्टरी कर रहे हैं, मजबूरी है बच्चों के लिए, रोजी के लिए निकले हैं। मुश्किलात तो बढ़ जाता है, पर ये है कि मुश्किलात का सामना भी तो करना पड़ता है ना। एक तो बारिश खत्म हो गई, लेकिन ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए उसको कौन संभाले। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 50 से 55%, जबकि मौजूदा सिस्टम का जोर खत्म होने तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। अक्टूबर का महीना सख्त गर्म होगा। इस वक्त एक हवा का कम दबाव जो है वो इंडियन गुजरात और उससे मुल्हिका गल्फ ऑफ कैम्बरा पे मौजूद है, जिसकी वजह से कराची में जो है और उससे मुल्हिका सिंध के इलाकों में जो है वो समुद्री हवाएं मुनक़ता हैं और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से खुश्क हवाएं और गर्म वो कराची का अहाता किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जो सख्त गर्मी में शहरियों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। माहिरीन का कहना है कि शहर में आइंदा दिनों भी गर्मी पड़ने का इम्कान है। मौसम के सख्त असरात से महफूज रहने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।